فوج ایسے ہی اب لوگ کہیں جی کہ میں زید اسٹیبلشمنٹ ہے، بکر اسٹیبلشمنٹ ہے. نہیں زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ ہے. دیکھیں اس وقت ملکی حالات میں سمجھتا ہوں یہ جو 2-2.5 سال کا دور ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے میرے اندازے کے مطابق. اچھا ٹھیک ہے. اور جو اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے بات کر رہا ہے، یعنی وہ زرداری صاحب سے جو ہٹ کے بات کر رہا ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. مظہر عباس صاحب کیا کہیں گے آپ؟ نام نہیں آتا، نام سامنے نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب نہ قاضی صاحب نام لیتے ہیں نہ ہم لوگ نام لیتے. ڈاکٹر صاحب کس نے کہا؟ ہم نے تو نام چھاپے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ 100 کے قریب جرنلسٹوں کے نام فرائیڈے ٹائمز میں چھپے ہیں. نام کب کی بات ہے یہ 90s میں، جس طرح سلیم بخاری صاحب کہہ رہے ہیں 90s میں باقاعدہ لسٹ چھپی ہے. پرائم منسٹر سے برملا انداز میں ہم نے کئی مرتبہ نواز شریف سے بھی اور محترمہ بے نظیر بھٹو سے بھی اور آج کی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ چھاپیں وہ نام، ہم ان کے خلاف تحقیقات کریں گے. ان لوگوں کے نام چھاپیں جو منسٹری آف انفارمیشن سے فنڈ لیتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ لیتے اچھا اس پہ صحافتی تنظیموں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر ان کے نام چھپ جائیں تو؟ ہماری تو بنیادی ڈیمانڈ رہی ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے. ہماری تو ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے. اچھا وہ جو 90 کی دہائی میں تھے وہ آج بھی زندہ کردار ایکٹیو ہیں، بہت آگے ہیں. دیکھیے نا ڈاکٹر صاحب ہو کیا رہا ہے آپ دیکھیں، بہت سے نامور جرنلسٹ انہوں نے جرنلزم کو سیڑھی کے طور پہ استعمال کیا، پھر وہ کوئی ایمبیسڈر بن گیا، کسی نے پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لی، اس کے بعد جب وہ وہاں سے ان کی نوکری ختم ہوتی ہے تو واپس جرنلزم شروع کر دیتے ہیں. یہ ساری کرپشن ہے. اچھا اس کو اور آپ کیا کہیں گے کہ میں پھر یہ بھی نہیں لکھتا کہ میں کس پارٹی سے میرا تعلق ہے، صدر کا اسپوکس مین میں رہا ہوں یا نہیں رہا ہوں. ہمارے میں اتنی مورل کریج ہونی چاہیے کہ اگر ہم کسی کے اسپیچ رائٹر رہے ہیں تو لکھیں کہ ہم اس کے اسپیچ رائٹر ہیں اس کے اندر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ غیر ملکی سفارت خانوں کے بھی پے رول پہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نا، انہوں نے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ امریکن ایمبیسی سے نام نکلے صحافیوں کے پاکستانی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اپنے سفارت خانوں کے پاس ایسا کوئی فنڈ ہوگا. غیر ملکی سفارت خانے بھی جو ہیں وہ جہاں کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انڈینز والے، لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان میں کوئی صحافی ایسا نہیں ہوگا کہ انڈیا کے لیے، جہاں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نوعیت ایمبیسیز کی. ڈاکٹر صاحب یہ چھپا، یہ محمد صلاح الدین مرحوم بہت بڑے وہ تھے، ان کے بارے میں چھپا کہ ان کو 5 لاکھ روپے دیے گئے تھے. اسی طرح بہت سے نام چھپے ہیں، لیکن انہوں نے تردید کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کو ثابت کیا جائے. اور آج بھی جو ISI کی لسٹ چھپی تھی جو اصغر خان کے حوالے سے، اس میں بھی جن جرنلسٹوں کے، جن مدیروں کے نام آئے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ غلط الزام ہے اور جس نے الزام لگایا وہ ثابت کرے. میں حیران ہوں کہ جہاں سے انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اور فائنینسنگ ہو رہی ہے اس کا کوئی نام نہیں رہا ہے. آج کل سب سے بڑا فائنینشر جو ہے اور سیکرٹ فنڈ دے رہا ہے، لوگوں کو برائب کر رہا ہے، ملینز آف ڈالر امریکن ایمبیسی کر رہا ہے، امریکن گورنمنٹ کر رہی ہے. آج کل تو وہ انوالوڈ ہے اس ریجن میں. ان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. صحافیوں کو بھی دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں. اچھا لیکن آج آپ سارا ایرا صحافیوں پہ رکھ رہے ہیں. آپ میرا مطلب آپ اس میں رکھیں. روداد صاحب اتنی آسانی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. نیشنل اخبارات پہ جب قبضہ کیا گیا ایوب خان کے زمانے میں، اس وقت یہ اس کا حصہ تھے. یحییٰ خان کے زمانے میں اخبارات کو جو ہے وہ بنگالیوں کے خلاف استعمال کیا گیا، اس گورنمنٹ کا یہ حصہ رہے ہیں. یہ منسٹری آف انفارمیشن نہیں میں اس کے انکار نہیں کرتا ہوں، مگر میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ پیسے دیتے تھے انٹیلیجنس بیورو. مارشل لا کے پاس ملٹری انٹیلیجنس تھی، مارشل لا کے پاس ISI تھی، ان کو استعمال کرتے. پولیٹیکل افیئر میں بھی وہ ISI کو استعمال کرتے تھے، ہمیں بالکل استعمال نہیں کرتے تھے. یہ وی ور کیپٹ آؤٹ. ڈاکٹر صاحب آج ایک ایشو لے رہے ہیں، اس کی پتہ نہیں کیا. دیکھیں من حیث القوم دودھ والے سے لے کے دوائی والے تک. اچھا ایک میں بتاؤں، غلام اسحاق خان کے الیکشنز کے درمیان یہ جو لسٹ آئی، یہ تو سول دور میں آئی. یہ جو برائب ہوئی، جو لسٹ ہوئی جس کا وہ اصغر خان کی پٹیشن کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. نہیں پتہ نہیں کس نے کیا، ہم تو اس میں نہیں تھے. لیکن میں آپ کو ایک ڈاکٹر صاحب امریکن ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ میں آ گیا ہے نا کہ پاکستان کا فائنانس منسٹر کیبنٹ میٹنگ کے بعد اسٹریٹ جاتا تھا امریکن ایمبیسی، وہاں جا کر کے تمام ڈسکلوجر کرتا تھا کہ آج کیا ڈسکشن ہوا اور کیا فیصلے ہوئے ہیں. دس از پارٹ آف دی ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ آف دی امریکن ایمبیسی. شعیب
میں قاضی صاحب میں سمجھتا ہوں آج ایسے حالات نہیں ہیں. دیکھیں اگر اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وہاں شعیب یا دوسرے لوگ ہوں. پاکستان میں الحمدللہ ایسے ہی ایک تاثر دے دیا گیا ہے. یہاں ایسے لوگ موجود ہیں, فائنانس منسٹر ایسے ہیں. انویسٹمنٹ تو ہے دیکھیے نا, ہیوی انویسٹمنٹ تو ہے, ان کے بڑا اسٹیک ہے ان کا امریکن کئی ملکوں کا, اور وہ سیکرٹ فنڈز ہوتے ہیں, وہ بھی سیکرٹ فنڈز ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہے. ایک وقفے کے بعد قائد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ ایک بہت اہم ہے کہ ہمارے ملک کے عوام, کیونکہ ہم جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اور عوام کے سامنے بھی, ہم جو یہاں پہ اس ذمہ داری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب جب بحث چھڑے تو یہ بات بھی لوگوں کے ذہنوں میں رہے کہ, اور اب یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ جو میڈیا اس طرح آیا ہے تو وہ شکلیں اور انداز گفتگو, کئی وہ جو تھے جو جس کی زبان بول رہا تو پکڑا جاتا ہے فوراً, یہ اس کی بولی بول رہا ہے, اس کا قصیدہ وہ پکڑا جاتا ہے اور لوگ اس کو گالیاں والیاں دے کے جو ہے اس کی ایسی تیسی پھر دیتے ہیں, خواب وہ میڈیا کا کیوں نہ ہو. ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات سلیم بخاری صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا اس قدر بڑی انویسٹمنٹس ہیں باہر کی بھی اندر کی بھی, اور یہ پارٹ ٹائمر صحافی کیا ہیں, یہ بھی تو ہے نا کہ اسپیچ رائٹرز ہیں, کمپنیز بن گئی, پی آر کمپنیز بن گئی بڑی بڑی, پھر پلاٹس دیے جاتے ہیں, وہ بھی سب کچھ ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ویلکم بیک خواتین حضرات. رویداد خان صاحب نے کہا کہ غیر ملکی سفارت خانوں کی بڑی فنڈنگ ہے. اچھا, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی فنڈنگ ہے, کوئی کسی کی کوئی بات کر رہا ہے, کوئی کسی کی کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ, شیخ صاحب نے بھی ایگری کیا کہ اسٹیبلشمنٹ زرداری صاحب نے اس وقت, زرداری صاحب یہ نہیں کہا, میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ صرف فوج کا نام ہے, فوج کا نام ہے, میں نے یہ نہیں کہا اسٹیبلشمنٹ زرداری. اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ وہ, لیکن ان کے ساتھ آپ نے کہا میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت کے ساتھ. اچھا جی, یہ ہوگی بات. اب لیکن یہاں پر یہ بھی تو ہوا کہ پوری کی پوری حکومت, پوری کی پوری لیڈرشپ کے بارے میں بھی تو یہ ہو کہ وہ بھی کسی کے اعلی کار ہیں. یعنی مشرف صاحب امریکہ کی پالیسی ٹو کر رہے ہیں, یہ بھی تو ہوا نا شیخ صاحب. پوری کے پورا کا پورا ریاستی ڈھانچہ ہی یہ تو نہیں, یہ ہمارا آدمی ہے. یعنی ہم تو کہتے ہیں صحافی اس کے پیرول پہ ہے جی فلانا, یہاں جو لیڈر کے لیڈر اس کے پیرول پہ آ جائیں, حکومتیں ہی, سیاست دان ہی, پتا چلے یہاں ایم ڈی نجات کہاں سے آپ لائیں گے, یہی کراؤڈ ہے. یہی دیکھیں, اگر آپ پاکستان کا انٹرسٹ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پاکستان این آر او کس نے کرایا تھا, این آر او امریکہ نے کروایا, امریکہ تھا, برٹش امریکہ تھا. اچھا پھر دیکھیں نا, تو پھر اگر لیڈرشپ این آر او اسٹارٹ کیا برٹش نے, مشرف صاحب کو سیف ایگزٹ کس نے دیا, سیف ایگزٹ سلوٹ دے کے باہر کس نے بھجوایا, سب لوگوں نہیں, باہر کے لوگوں نے نا, باہر کے لوگ تھے بھی, اس میں ہمارے لوگ بھی شامل تھے, ہمارے لوگ نہیں. دیکھیں یہ جب بات چیت ہو رہی تھی, جوائنٹ وینچر تھا نا, جب بات چیت ہو رہی تھی اس میں سارے لوگ شامل تھے. ایک سیکنڈ, سعودی ایمبیسڈر بھی, سعودی عربی بھی آتا ہے, سعودی بھی تھے, یو اے بھی تھے, ٹھیک ہے نا, تو سارے ٹھیک ہے نا. اب انفلوئنس تو جب لیڈرشپ پہ انفلوئنس ہے تو ہم جس ملک میں یہ ڈاکٹر صاحب, جس ملک میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ فلانا اسلامی ملک ہے, اس آدمی کے ساتھ فلانا اسلامی ملک ہے, تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس ملک میں مذہبی فرقہ بازی ہے؟ کیوں نہیں ہم ایک انڈیپینڈنٹ سوچ کے آدمی کو دیتے ہیں کہ یہ مذہبی تفرقہ بازی سے آزاد آدمی ہے اور پاکستان لوگ ڈر جاتے ہیں. پہلے لوگ اس پہ لعنت ملامت کرتے تھے, اس کے پیچھے کوئی فلانا غیر ملکی, اب وہ لوگ بڑی کہتے ہیں یار, بڑا امپریس ہوتے ہیں یار, اتنی ایمبیسیز میں جاتا ہے, شام کو کھانا کھاتا ہے کے لوگ امپریس ہوتے ہیں, اسٹیٹس سمبل ہے. بخاری صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب مجھے عرض کرنے دیجیے, شیخ صاحب کی بات جو ہے تو اپنے اندر ایک پورا موضوع ہے, اس کے اوپر تو علیحدہ پروگرام ہو سکتا ہے. میں تو صرف آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, بغیر کوئی کوشش کیے جرنلسٹوں کو تحفظ دینے کی یا ان کو بچانے کی, میں نے تسلیم کیا ہے کہ ہمارے اندر کالی بھیڑے ہیں, یہ جو کہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ خدا را ان کے نام لے لیجیے تاکہ ہم ان کو کم از کم آئسولیٹ کر کے ایک کوارنٹائن میں تو ڈالیں نا پہلے. لیکن میں یہ بات وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جرنیلوں, ہمارے سیاستدانوں, ہمارے بیوروکریٹس جس نوعیت کی کرپشن کرتے ہیں, یہ جرنلسٹوں کا تو اس کا عشرِ اشیر بھی نہیں ہے. ایک ایک ڈیل کی کمیشن سے لے کے اور پرائیویٹائزیشن کمیشن تک آ جائیے, اور نئے بڑے بڑے جابز پر نوکریاں دینے کے حوالے سے کتنا بڑا طوفان مچا ہوا ہے اس ملک کے اندر. اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو جرنلسٹوں کی کمیونٹی تو بہت ہی مظلوم دکھائی دے گی. اچھا, جہاں پوری حکومتیں ہی پے رولز میں ہوں, دیکھیں نا ہمارے لیڈر بھی ان کے پے رول پہ, حکومتیں بھی, ہم بھی آئی ایم ایف کے, ورلڈ بینک کے پے رول پہ, تو نواز شریف پرو امریکن نہیں ہے کیا؟ دیکھیں نا اس ملک دیکھیں, جب امریکن انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ ایک ایسی صورت حال میں آ جاتا ہے. جنگ امریکہ کی ہے, آپ امریکہ کی جنگ کریں گے تو آپ
ये जो कुछ हो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जाएंगे? नहीं देखे ना, नहीं तो ये आप किसी और तरफ खान साहब पेरोल में तो सुनिए ना, पेरोल में तो सारे हो गए ना, फिर हुकूमतें भी पेरोल पे हैं, फिर एस्टेब्लिशमेंट भी पेरोल पे है, फिर साफी भी पेरोल। डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल यूनिवर्सली नोन फैक्ट